اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی 24 گھنٹے میں مزید 300 فلسطینی شہید کر دیے. شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی. حماس کے جوابی حملے جاری. القسام بریگیڈ کے مطابق بیت حنون سے خان یونس تک 180 اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کیا. اسرائیلی حملوں کو ناکام بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں. اسرائیل عام شہریوں کو قتل کر کے فتح کے دعوے کر رہا ہے. اسرائیلی فوجیوں نے ایک قیدی کو چھڑانے کی کوشش کی تھی. اسرائیلی کوشش کو ناکام بنایا. کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے. جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی قیدی ہلاک ہوا. اور بانی پی ٹی آئی کی باقیات کہہ رہے ہیں ان کے لیڈروں پر ظلم ہوا، اس لیے سیاست یا پارٹی چھوڑ رہے ہیں. نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا، سربراہ پی ٹی آئی میں وفا نہیں، اس لیے قریب ترین ساتھی چھوڑ گئے. اندھے انتقام کا نشانہ بنے، پھر بھی 4 سال میں نواز شریف کا ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ٹوٹا. دل تو بچہ ہے جی، ابھی کچا ہے جی. بلاول صاحب، آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈھیل ملی. سندھ میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اس بار آسانی سے حکومت نہیں ملے گی. انتخابات شفاف ہوں گے. لیگی رہنما عابد شیر علی کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا بلاول کو تکلیف یہ ہے کہ اس بار آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھے گا. آپ سلیکٹ نہیں الیکٹ ہو کر آ جائیں. نواز شریف جانے اور عوام جانے. جاوید لطیف کہتے ہیں بلاول بھٹو کی باتوں کا جواب خود آصف زرداری دے رہے ہیں. جب وہ بلاول کو سنجیدہ لیں گے تب ہم بھی جواب دے دیں گے. بلاول بھٹو کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی مہم چلائیں گے؟ کبھی تو اپنی پرفارمنس اور سندھ میں اپنی 15 سالہ کارکردگی پر الیکشن لڑیں. ہماری لیڈرشپ کبھی ملک چھوڑ کر نہیں بھاگی، عوام میں رہی. اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی. کبھی لاڈلے بنے نہ سلیکٹ ہو کر آئے. فیصل کریم کنڈی کا نون لیگ کو جواب، کہا جو گریبان سے پکڑنے کا کہتے تھے واپس آتے ہی بیانیہ بدل لیا. خاموش ہو گئے تاکہ سلیکٹ ہو جائیں. رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا نواز شریف کو لندن روانگی کے وقت سے ہی فیور دی جا رہی ہے. پی پی نے عوام کے سہارے کے سوا کبھی کوئی سہارا نہیں لیا. خود کو بڑی تگڑی جماعت کہنے والی نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. کاف لیگ، آئی پی پی، ایم کیو ایم، پگارا لیگ سے اتحاد کیسے ہوتا اور کون کراتا ہے، بتانے کی ضرورت ہے. ملک کی سیاست میں 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے. گزشتہ 40 سالوں سے ان کو بار بار قوم پر مسلط کیا گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا ان 2 خاندانوں نے ملکی اداروں کو تباہ، کرپشن کو عام کیا. ان کی سیاست قوم کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. آج ان 2 خاندانوں کی سیاست قریب المرگ ہے. پی پی رہنما وقار مہندی نے سراج الحق کو جواب دیتے ہوئے کہا پی پی ہمیشہ ووٹ سے اقتدار میں آئی، کسی کا کندھا استعمال نہیں کیا. جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، ماضی میں ساز باز کر کے کراچی کی میئرشپ لی. پاک پتن ضلع انتظامیہ کا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر نے غلہ منڈی میں چھاپہ مار کر کھاد کے 2 گودام سیل کر دیے. نعیم بشیر کے مطابق گوداموں سے کسانوں کو کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی تھی. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بڑے آپریشن کی طرف جا رہی ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں وزیر اعظم سے کھاد کی کمی پر بات ہوئی ہے. 2 لاکھ ٹن اضافی کھاد 20 دسمبر سے پورٹ پر آنا شروع ہو جائے گی. نگراں حکومت میں شامل سب لوگوں کے واپس جانے کا وقت ہے. امید ہے جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ بہتر پرفارم کرے گی. کرپشن میں پولیس کا پہلا، ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر. عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے. کرپشن میں تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر ہے. سروے کے مطابق پولیس میں کرپشن کی شرح اضافے کے بعد 30% ہو گئی. رشوت کی لین دین میں بلوچستان سر فہرست، خیبر پختونخوا کا دوسرا، پنجاب کا تیسرا اور سندھ کا چوتھا نمبر ہے. 68% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا. 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے.
सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें आज भी नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। गुज़श्ता रोज तक मुल्क भर में 28,800 हज दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 1,550 दरखास्तें स्पॉन्सरशिप के तहत थीं। रवां साल हज दरखास्तों की वसूली में कमी देखी जा रही है। 12 दिसंबर की मुकर्ररा तारीख तक हज दरखास्तें मौसूल न हुई तो कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा।